दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक लेखक। जैसा कि आपको पता है कि हम सूरह अल तौबा चैप्टर 9 कुरान, जो कि फुल गुंडागर्दी है इस्लाम की, उसकी आयतों के बारे में हम विवेचना कर रहे हैं। 20 तक हम विवेचना कर चुके हैं। तो आज सूरह अल तौबा हिंदी वर्जन में 21वीं इसकी आयत पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह आयतें गुंडागर्दी से भरी हैं, किस तरह आयतें झूठ से भरी हैं, किस तरह ये आयतें नफ़रत फैला रही हैं। तो 21वीं आयत क्या कहती है? उनका परवरदिगार यानी अल्लाह उनको अपनी मेहरबानी और प्रसन्नता ऐसे हरे बागों की खुशखबरी देता है जिसमें उनके लिए स्थायी सुख के साधन है। यानी कि जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे, गैर मुस्लिम को औरतों के साथ बलात्कार करेंगे, जो कि मैंने पिछले इसमें बताया था वीडियो में, उनको अल्लाह क्या देगा? बाग देगा, मेहरबानी प्रसन्नता देगा। जबकि सच्चाई ये है, कोई भी मुसलमान आज खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह की विचारधारा इनकी इस्लाम की है, वो हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहता है कि आज किस काफिर को कत्ल कर मैं जन्नत जाऊं, जबकि जन्नत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने तो चैलेंज किया, अल्लाह कोई है नहीं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये आज फ्रस्ट्रेशन में है। और मोहम्मद भी एक फ्रस्ट्रेटेड और कुंठित मानसिकता का व्यक्ति था। वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, इसीलिए पागलपन उसने ईजाद किया, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। और झूठे अल्लाह के नाम से गैब्रियल फरिश्ते को जिब्रील बनाकर झूठी आयतें उतारता रहा और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। लेकिन अब ये बेवकूफ़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें हमारे प्यारे नुन्नू साहब भी हैं। तो इसी के साथ मैं अगली आयत पढ़ लेता हूँ। ऊपर बैठो बेटा, नुन्नू ऊपर बैठ जाओ। 22वीं, खालिदी नफिया ए बदन इन्नल है इंदुहु अज़्ज़ुम अज़ीम। और ये लोग उन बागों में हमेशा हमेशा तक रहेंगे, बेशक अल्लाह के पास तो बड़ा अजर और सवाब है। कह रहा ये जो 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 गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाले मुसलमान, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करने वाले मुसलमान, जिस तरह मोहम्मद और उसके साथी करते थे, यानी कि क्रिमिनल जितने भी हैं, ये अपराधी उन बागों में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा लगता है कि गोया जो झूठा अल्लाह मोहम्मद ने बनाया वो अपराधियों का सरदार है और अपराधियों को सारी खुशी देता है। ये है इस्लाम की सच्चाई। 23, हे ईमानदारों। अब ये कैसे ईमानदार है? जो मुसलमान गैर मुस्लिमों को लूटता हो, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करता हो, उनकी ज़मीन जायदाद लूट लेता हो, क्योंकि मोहम्मद ने भी ये लूटा। और 20वां हिस्सा इसमें मोहम्मद का होता था। चैप्टर 2 की सूरह अल बकरा की आयत है। और तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को तरजीह देते हो। यानी कि अगर तुम्हारे माँ बाप या भाई बहन मुसलमान नहीं है, इस्लाम छोड़ देते हैं, तो उनको हमदर्द मत समझो, क्योंकि वो अब तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं है, मुसलमानों की तरह बलात्कारी नहीं है, मोहम्मद की तरह बाज़ारों में लड़कियां नहीं बेचेंगे। वो उस काम को बुरा समझते हैं। कह रहा उनसे अपनी दोस्ती मत रखो। और उन्हीं को कह रहा है कि वही जालिम लोग हैं। अरे तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा? तुम्हारे अल्लाह से बड़ा जालिम कौन होगा? तुम्हारे पैगंबर से बड़ा जालिम कौन होगा? जिसने ज़िंदगी भर काफिले लूटे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों की औरतों के साथ बलात्कार किए, औरतें उपहार में लीं, और औरतों को बाजारों में बेचा। तो तुम जालिम हो? इस्लाम को मानने वाला जालिम है, या वो जालिम है जो किसी से वसुदेव कुटुंबकम सारे संसार अपना की परिकल्पना करने वाला हिंदू है? ये चीज़ तुम्हारे ऊपर लागू होती है। मुसलमानों से बड़ा कोई जालिम नहीं, क्योंकि इस्लाम उनको जालिम बनाता है। अगली आयत पढ़ देते हैं। हे रसूल मोहम्मद, तुम कह दो, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई बंद, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्ते नाते वाले, और वह माल जो तुमने कमा कर छोड़ा है, और वह तिजारत जिसके मंद पड़ जाने का तुम्हें भय है, और वह घर जिसे तुम पसंद करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल से उसकी रिहा में जिहाद करने से ज़्यादा पसंद है, तुम ज़रा ठहरो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। अल्लाह नाफरमान लोगों कह रहा, जो लोग अपने भाई दादा बेटे के लिए जो धन कमाते हैं, माल जो तुमने कमा रखा है और जो तुम व्यापार करते हो, उसके मंदा हो जाने का मतलब है तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। यानी कि आप ईमानदारी से मत कमाओ, क्योंकि अल्लाह की राह में जिहाद करो। यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने से मुसलमान लूटेगा, वो लुटेरा बन जाएगा। काम करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हराम का माल खाने की आदत लगी मोहम्मद मुसलमानों को,
محمد کے زمانے میں لوٹ سے لگی. یہ بات ہے کہ اسلام الگ بات ہے کہ اسلام اس کو حلال کا مال کہتا ہے. آپ سمجھیے جو اسلام عورتوں سے بلاತ್کار، عورتوں کو قتل غارت، آدمیوں کو قتل غارت، ان کے بچوں کو قتل کرتا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ بلاತ್کار کے ان کو بازار میں لیتا ہے، بازار میں بیچ دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ اچھی ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے، جو صحیح لوگ ہیں ان کو راستہ نہیں دکھاتا، جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کن کو راستہ دکھاتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو، جو اللہ میں وشواس رکھتے ہیں، قرآن محمد میں. اور کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ لوٹ کا، ڈکیتی کا، بلاತ್کاریوں کا، قتل کا راستہ دکھاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے اور ان کے لیے وہ باغ اکٹھے کر رہا ہے. وہ بھائی نہ جنت ہے نہ جہنم میں. ایسے مورکھوں کے لیے آج کے دن بھارتیہ دنڈ سنہتا کا قانون ہے، اگر مسلمان قرآن پر چلے گا تو جیل کے اندر ہوگا. مجھے ابھی بھی دکھ ہے کہ محمود مدنی جو کہ سرٹیفائیڈ مسلمان، ایک سچا مسلمان ہے، اور جو وقت ضرورت پڑنے پر غیر مسلم عورتوں سے بلاತ್کار کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن تو اس کی اجازت دیتا ہے، تو اس کو آج تک جیل میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ 25ویں آیت: مسلمانوں، اللہ بہت سے اوسروں پر تمہاری سہایتا کر چکا ہے. حنین کی لڑائی کے دن بھی جب تم اپنی ادھکتا پر پھول گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور دھرتی اپنی وشالتا کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ کر بھاگے. یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری بہت سہایتا کر چکا ہے، لیکن پھر بھی تم زیادہ تھے، پھر بھی پیٹ دکھا کر بھاگے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ اب فلسطین میں سہایتا کیوں نہیں کر رہا؟ پورا فلسطین غازہ ہلا ڈالا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بنا پتا بھی نہیں ملتا. اگر ایسا اللہ ہے جو گنڈے، اتیاچاری، بلاತ್کاریوں کو شرن دیتا تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایسا اللہ ہماری پیر کی جوتی کے نیچے، جو مسلمانوں کو، ایک اچھے بھلے مسلمان کو بلاತ್کاری بنا رہا ہے، ایسے اللہ کا ہم کیا کریں؟ تو پھر اللہ جب اتنا ہی طاقتور تھا تو اس سمے جب اللہ محمد کے دانت احد کی لڑائی میں توڑ دیا، اگلا دانت مکہ مار کر، اور اس کے چاچا کا قتل کر دیا گیا اور اس کا کلیجہ نکال لیا. ابو ہدال نے، جو ابو سفیان کی پتنی تھی، تبھی اللہ کہاں چلا گیا تھا. اور امریکہ نے مار مار کر ان اللہ کے بندوں کو، جو کہ آتنکوادی ہوتے ہیں، اسامہ بن لادن اور طالبان جیسے آتنکوادیوں کا مار مار کر بھوت بنا دیا. یہ طالبانی کہیں کہ امریکہ چھوڑ کر بھاگا، وہ اب چاہے گا ابھی بھی ان اللہ کے بندوں کو، جو سچے مسلمان ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ گنڈے، بلاತ್کاری اور قاتل ہو سکتے ہیں، وقت ضرورت پڑنے پر اب بھی مار مار کر بھرکس بنا دے گا. اور یہ سارے دنیا کے غیر مسلم دیشوں کو اکٹھا ہو کر اس اسلامی گنڈا گردی کے خلاف لڑنا چاہیے. 26ویں آیت: تب اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر شانتی اتاری. اب بتاؤ، اللہ نے رسول پر اور شانتی اتاری، مطلب اتنی شانتی اتاری کہ پوری زندگی قافلے لوٹتا رہا، اور فرشتوں کے لشکر بھیجے، 3000 لشکر بھیجے تھے. جب پہلا یدھ ہوا تھا، جنگ بدر، اس میں 313 مسلمان تھے، وہ 1000 سے زیادہ تھے یہودی ہار گئے تھے. تو محمد نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہ اللہ کا کوئی تو پیغام ہے نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ 3000 فرشتے تھے. پر محمد اس بات کا آج تک جواب نہیں دے سکا، مولانا آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکا. جب محمد کے دانت احد کی لڑائی میں توڑے گئے، تب اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کری؟ جب ایک یہودی عورت نے اس کو بھیڑ کے ماंس میں زہر ملا کر دے دیا، تب اللہ کیوں نہیں آیا بچانے کہ بھئی محمد تیرے کو زہر دیا جا چکا ہے؟ تو یہ سب فراڈ تھا محمد کا، جو اب سب کے سامنے آ چکا ہے. کیا دنیا کو بنانے والا اللہ محمد کے لڑکیوں کے بلاತ್کار کی اجازت دے گا؟ کافروں کے قافلے لوٹنے کی اجازت دے گا غیر مسلموں کے؟ کیا اللہ گنڈے، لچے، لفنگوں کا سردار ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ لچے، لفنگے، گنڈوں کا، بلاತ್کاریوں کا سردار ہے تو یہ دنیا کو بنانے والا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مان لیا جس نے بھی دنیا بنائی ہے وہ تو سب کو ایک نظر سے دیکھے گا. تو یہ جھوٹ اور فراڈ کا جال یہ محمد کا پھیلایا ہوا تھا. 28ویں آیت: ہے ایمان لانے والوں، مشرک تو بس اپوتر ہیں. یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپوتر ہیں، پوٹی جتنے گندے ہیں، نجس، اس کا میننگ ہے، اس کا نجس ہے. قرآن میں دیکھو، میں پڑھ بھی دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم ألا تعدلوا فسوف
یغنیکم من فضلی ان اللہ علیم حکیم۔ تو یہ پوتر ہے، اتہ اس ورس کے پشچات مسجد حرام کے پاس نہ آئے۔ محمد نے جو مکہ کی مسجد تھی وہ مسجد نہیں تھی، وہ بہودیووادیوں کا استھان تھا۔ 360 مورتیاں تھیں اس میں، محمد نے ساری مورتیاں توڑ ڈالیں۔ ہاں، اسلام یہی گنڈا گردی ہے، یہ ہمارے مندر توڑے گا اور پھر بولے گا بابری مسجد شہید ہو گئی۔ ارے کائی کی مسجد جہاں تم نماز پڑھ کر ہم کو گالی دیتے ہو غیر مسلموں کو، جو گنڈا گردی کا گھر ہے مسجد اور مدرسہ، تم ان کو پوتر کہتے ہو؟ جو قرآن ہم کو قتل کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو قتل کرنے کی بولتی ہے، تم ان کو پوتر کہتے ہو؟ ان سے گندی نجس جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی جب مانوتا کے خلاف ایسی باتیں کی جائیں۔ مسجد اور مدرسے گنڈا گردی کا کیندر ہیں اور اسلامک آتنک واد کا کیندر ہیں۔ اسلامک گنڈا گردی سے ہی کہیں گے، کیونکہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا، یہ گنڈا گردی نہیں تو کیا ہے؟ 29ویں، اہل کتاب میں جو لوگ نہ دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب یعنی قرآن پر، نہ انتم دن پر کہ کوئی انتم دن آئے گا، نہ اللہ پر، اس کے رسول کی حرام ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے رسول نے جو حرام کیا تھا یعنی سور نہیں کھانا ہے، اس کو سور کو کھاتے ہیں، تو ست دھرم کو اپنا دھرم، نہ ست دھرم، یہ ست دھرم ہے اسلام، بناتے ان لوگوں سے لڑو یعنی غیر مسلم۔ اب اسلام سے بڑا تو پوتر نہیں ہے، دھرم ہی کوئی نہیں ہے، جہاں لوٹ بلاತ್ಕಾರ اور قتل کی کھلی چھوٹ ہو، اور لوگ کہتے ہیں کہ محمد پر اٹیک ہوئے اس لیے قتل کرتے تھے۔ ارے بھائی تم تو پیغمبر تھے، عیسیٰ مسیح نے کوئی تلوار چلائی وہ سول ہی چڑھ گیا، تو محمد تو نشکرشٹ نمن لوگوں کی شرینی میں سب سے نیچے آئے گا۔ جیسس نے تلوار چلائی، موجز نے، حالانکہ مائتھ ہے، ایک پرانک پاتر ہے، سچائی پتہ نہیں موجز کی، وہ مصر چھوڑ کر کنعان میں آ گیا لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے کام، لیکن یہ پیغمبر تو عورتوں کے لیے، دھن لوٹنے کے لیے جھوٹی آیتیں اتار کر بنو قریظہ قبیلے سے جا کے لڑا، ان کے 700-900 لوگوں کو قتل کیا، اور ان کی عورتوں کے ساتھ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بلاತ್ಕಾರ کرایا۔ ایسے پیغمبر کی آوشکتا ہے اس دنیا میں؟ یہ جھوٹ کا اللہ، فراڈ کا اللہ جو محمد نے بنایا اپنی کام واسنا کی پورتی کے لیے، یہ ہے محمد کا کریکٹر۔ اس لیے محمد پر آج اس پر جو لعنت بھیجی جا رہی ہے، محمد کے کریکٹر کا جو گھنونا سوروپ سامنے آ رہا ہے، وہ تو نیتاؤں کے کریکٹر سے بھی گندا ہے۔ 30واں، یہودی تو کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو ان کی بات ہے، وہ خود انہی کے منہ سے لوگ بھی انہی کافروں کی سی باتیں بنانے لگے جو ان سے پہلے گزر پڑے، ان پر اللہ کی مارے کہاں بک جا رہے۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے، اللہ کے وہ بولتے ہی نہیں، وہ تو یہوہ اور یہوہ کے بولتے ہیں۔ تو محمد نے کیا کیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام بہت پرانا ہے اور اللہ شروع سے ہی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سب اللہ کے بیٹے بنائے، جبکہ وہ نہیں مانتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ قرآن بائبل میں اور یہودیوں کی دھرم پستک میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، محمد کا ذکر نہیں ہے، تو محمد لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، ان کو بہکا کر، ان کو اگانیوں کو بہکا کر کہتا تھا ارے بھائی میرا بھی نام تھا پر انہوں نے ہٹا دیا۔ ارے جب اللہ نے 2 کتابیں پہلے بھیجی، تم کہتے ہو نا اللہ نے بھیجی قرآن، بائبل اور یہودیوں کی دھرم پستک تورا، تو اللہ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کی رکشا کر سکے، انہوں نے بدلاؤ کر دیا۔ تو یہ اللہ کتنا بے بس ہے کہ اس کو غیر مسلموں کا قتل کرنے کے لیے ایک گنڈے لچے لفنگوں کی اور بدماشوں کی فوج بنانی پڑی، اور ان کو یہ آگیا دے دی جاؤ کافروں قتل کرو، ان کی عورتوں کو لوٹو، بلاತ್ಕಾರ کرو، اور ان کے قافلے لوٹ کر 20واں حصہ پیغمبر کو دے دو اللہ کے نام سے۔ تو اس طرح کی گنڈا گردی ہے اسلام دوستو۔ تو یہ آج 10 آیتیں ہم نے بتائی ہیں، اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ورام دیتے ہیں۔ وندے ماترم، جے ہند، آپ کا دن شبھ ہو۔